حضرت صاحب یہ مجھے بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، آپ کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میں نے پہلے عرض کی اس حمام میں ہم سب ہی ننگے ہیں، ہم سب دین کے نام پہ بہروپیے بنے ہوئے ہیں. ہم نے اسلام کے نام پہ ایک دین کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے. مسلمان کے نام پہ ہم اسلام کے اوپر دھبا ہیں. آج آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ کرپشن مسلمانوں کے اندر ہے، سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان بولتے ہیں، سب سے زیادہ دھوکے باز مسلمان ہے، سب سے زیادہ رشوت لینے والا مسلمان ہے، سب سے زیادہ جو ہے ملاوٹ کرنے والا کون ہے؟ آپ یہ ادھر کہیں دور نہ جائیں، اپنے 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 گریبان میں ہم جھانکیں. کیا میں جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا مجھ سے کرپشن نہیں ہو رہی؟ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں کرپشن نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کے ساتھ دغا بازیاں نہیں کر رہے؟ روزانہ وعدے کر کے مکر نہیں جاتے؟ کیا میں اور آپ وعدہ خلافیاں نہیں کر رہے؟ ادھر بیٹھ کے اپنے اندر جھانکیں، کسی اور کو چھوڑیں، آپ اپنی اپنی اصلاح کریں. ادھر بیٹھ کے سوچیں کیا میں گناہ نہیں کر رہا؟ کیا میں خطائیں نہیں کر رہا؟ کیا میں اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کر رہا؟ تو سر جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کریں گے تب تک نہ ہماری زبان میں تاثیر ہوگی، نہ ہماری بات میں تاثیر ہوگی، نہ کوئی ہمارا دعویٰ قابل قبول ہوگا، نہ کوئی ہمارا بیان، نہ کوئی ہمارا خطاب، نہ کوئی ہمارا کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے قول اور فعل میں سچے نہیں ہو جاتے. باتیں کرنے کو ہم میں سے میں گھنٹوں خطاب کر سکتا ہوں، آپ گھنٹوں باتیں کر سکتے ہیں، لیکن سر عمل میں ہم کوڑے، میرے سمیت ہم سب کوڑے. ہمیں بڑی خامی ہیں، بڑی کوتاہی ہیں، بڑے مسائل ہیں ہمارے، بڑی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. ہم کر سکتے ہیں لیکن کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس لیے الرحمن اللہ رب العزت ہے تو میں آپ کے سامنے ہوں، الرحمن وہ ہے تو آپ میرے سامنے. السلام علیکم. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ رحمت. اس لیے سادی جب تک اللہ رب العزت نے اس کی رحمت کا دروازہ کھولا ہے اس کو کیا جانے، غنیمت جانے. نوجوان یہ نہ سوچیں کہ میں نوجوان ہوں. توبہ کا دروازہ دو طرف بند ہوتا ہے. دو وقت ایسے ہوتے ہیں جب توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک یہ ہوتا ہے کہ جب جان حلق تک پہنچے، مرنے والے کی جان جب کہاں تک پہنچائے؟ اسلام. جب مرنے والے کی جان اس کے حلق تک پہنچ جائے تو اس وقت توبہ کا دروازہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان زندگی گزارتا حتیٰ کہ ملک الموت ہمارے گردن پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، روح کو نکالنا شروع کر دیتا ہے. پھر انسان کہتا ہے، جب موت دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میری توبہ. لیکن اس وقت توبہ کا فائدہ نہیں ہوتا. توبہ کا فائدہ اب ہے. اب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہوئی، وقت دیا ہوا، زندگی دی ہوئی، جوانی دی ہوئی، طاقت دی ہوئی ہے، قوت دی ہوئی، وقت دیا ہے. اس کو غنیمت جانے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے، ایک ایک منٹ کو غنیمت جانے. جب یہاں پہ موت آ جاتی ہے اس وقت توبہ کا دروازہ کیا ہو جاتا ہے؟ میرے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میں ابھی یہاں سے اٹھ کے باہر جاؤں گا یا نہیں جاؤں. میں نے پچھلی دفعہ شاید ادھر عرض کیا کہ نہیں، ہمارے فوتگی ہوئی ادھر گاؤں میں، 11 بجے کال آئی کہ میری والدہ فوت ہو گئی. بندے نے کال کی، میری والدہ فوت ہو گئی. 12 بجے کال آئی، وہ جو کال کر کے بتا رہا تھا کہ میری والدہ فوت ہوئی وہ خود وفات پا گئی. یہ زندگی. تو ہم گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں. یار آپ میرے بھائی ہیں، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی ایک ایسا گناہ بتائیں جو ہماری قوم کے اندر نہیں پایا جاتا. کیا زنا عام نہیں ہے؟ میں اور آپ اپنی تنہائی کو دیکھیں، کیا ہماری تنہائی عیبوں سے پاک ہے؟ گناہوں سے پاک ہے؟ میرے سمیت کوئی جواب نہیں دے سکتا اس بات. اگر اللہ رب العزت نے یہی سوال کر لیا کہ تنہائی میں کیا کرتے رہے، اسی تو پھنس گئے. پھر تنہائی سے ہٹیں.
دماغ پہ آ جائے. کیا ہمارے دماغ جو ہیں کیا کیا کچھ چل رہا ہے، میں اپنے دماغ میں جانتا ہوں، آپ اپنے دماغ میں. پھر اپنے عمل پہ آ جائے. کیا ہمارے عمل کے اندر 2 نمبریاں نہیں؟ تو سر جی اپنا کیا کریں، احتساب کریں. تو ہم بات کہاں سے شروع ہوئی؟ الرحمن اللہ رب العزت دنیا کے اعتبار سے. یعنی اگر تم نافرمانی کرو پھر بھی وہ تم پہ کیا کر رہا ہے؟ رحم کر رہا ہے. اگر تم نیکی کرو تو پھر تو کیا ہی بات. ٹھیک. انسان کا جو باپ ہے کتنی کو دیر شفقت کرتا ہے بندے سے. بیٹا ایک دن کہہ دے جب میں نہیں تیری گال منتا، باپ کیا کرتا ہے؟ پیار سے کہتا ہے نہیں بیٹا بیٹھ جا. لیکن یار آپ دیکھیں ہم اللہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں کرتے. اذان آ رہی ہے نہیں جانا مسجد. بات سوچنے والی نہیں. ویسے اذان ہو رہی ہے سینہ تان کے کھڑا ہے مسلمان میں نہیں جانا مسجد. کیا اللہ رب العزت سے کے لیے یہ کام مشکل ہے کہ وہ ہم سے حساب لے؟ ایک لمحے کے اندر میری ساری اکڑ نکال دے، اس کے اندر آگے کو مشکل ہے. سورۃ ملک کے اندر اللہ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا. تم یہ کہتے ہو کہ آسمان سے پتھر برسائے جائے تمہارے اوپر، یہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ لیکن کتنا اچھا ہے اگر تم اس سے پہلے صحیح ہو جاؤ. تو سر جی اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، موت کا فرشتہ ہماری گردن پہ آ کے بیٹھ جائے. سورج دوسری بتا رہا توبہ قبول نہیں ہونی جب سورج جو ہے یہ مشرق کی طرف سے نکلے گا. اسی طرح لوگ سوئیں گے فجر کے بعد. قیامت کب آئے گی؟ فجر کے بعد. فجر کے بعد کا وقت ہوگا، سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مشرق سے. اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر لوگ اللہ کی طرف لوٹیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ رب العزت سے جو ہے التجا کریں گے اب معاف کر دے. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. اس لیے سر جی اس سے پہلے کہ سورج وہاں سے نکل آئے، مشرق سے سورج نکلے، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ آ جائے، اللہ رب العزت توبہ کا دروازہ بند کر دے. ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے. اگلا ہے الرحیم، الرحمن الرحیم. الرحیم جو ہے اللہ رب العزت آخرت کے اعتبار سے. الرحیم اللہ رب العزت کہاں سے؟ آخرت کے اعتبار. جس طرح یہاں پہ مہلت مل رہی ہے، اگر میرا اور آپ کا یہ گمان ہے کہ آخرت میں بھی ایسی مہلت ملے گی تو یہ ساجی دھوکہ ہے. ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ سے. غلط بیانی کر رہا ہوں میں اور آپ اپنے آپ سے. یہ صرف ہم سمجھا رہے ہیں اپنے نفس کو کہ نہیں یار اگر ویکھی جائے گی. یار آپ بتائیں مسلمان ہیں ہم سب، کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ زندہ نہیں ہیں ابھی جن کو کہا جائے کوئی ظلم کرے تو میں رب کی عدالت میں حساب لوں گا تم سے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور اتنے ویکھی جائے گی. یعنی اس کو یقین نہیں ہے. ضروری ہے سر آپ سن لیں، یعنی اس کو یقین نہیں ہے. اللہ اس کو یقین نہیں ہے. ہمیں یقین نہیں ہے آخرت کہ ہم نے مرنا ہے. لیکن کامیاب بندہ وہ جس کو یقین آ. کیوں جی تھوڑی اینی زندگی گزر گئی تو یہ بندے بڑے ملے ہوں گے جی کیا اتنے ویکھا جائے گا. جی ہے نا، کہتے ہیں پنجابی جی کہتے ہیں اے جگ میٹھا تے اگلا کہ ڈٹھا. یعنی اتنے جی میٹھا میٹھا ہے اتنے اگے نہیں. اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو بھی بنایا اور جنت کی آگ کو بھی دنیا کی آگ کو بھی بنایا. جہنم کی آگ کو جب بنایا گیا، بلکہ پہلے دنیا کو دیکھتے، دنیا کی آگ کو اللہ نے ایک مرتبہ گرم کیا. کتنی مرتبہ؟ یہ اس کو جگانا جی سو رہا کتنی تھلے کر لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، میں تو بڑی دوروں آیا. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 40. 40 سال دینے تو ویکھو بیٹھے ایکٹیو ہو گئی. نہیں ان کی عمر اصل میں سیکھنے والی ہے، ان کے لیے یہ باتیں ضروری، اس لیے ان کو جگایا. نہیں تو ان کی نیند ہمارے لیے بڑی ہے، احترام کے قابل ہے یہ ہمارے لیے.
تو کیا بات کر رہے تھے؟ دنیا کی آگ. دنیا کی آگ کو اللہ نے جب بنایا ایک مرتبہ گرم کیا ہے. اگر اسی صحیح ہونا چاہتے ہیں نا تو سارے واسطے یہ گل کافی. اج کی آخری گل, اگر اسی صحیح ہونا چاہتے ہیں, اگر ہمارے دل کے اندر ایک رتی بھی اللہ کا خوف باقی ہے نا, اللہ کا ڈر تھوڑا سا, تو سر جی اے گل سارے واسطے بدلنے واسطے کافی. اگر ایک نوجوان کو کہا جائے کہ اتنے باہر اگ جلائی جائے تو انہیں نہیں سٹ دینا, دوسری طرف کہا جائے تو ایک گلی نہیں لگنا, کہڑا سودا منظور کرے گا؟ گلی نہ لنگن والا. اللہ نے دنیا کی آگ کو ایک مرتبہ گرم کیا, پھر ایک مرتبہ گرم کرنے کے بعد 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا اس کو. گل سمجھ آ رہی؟ گرم کیتا, گرم تو دوزخ ہوگی نہیں, وہ تو الگ آ گیا نا. ایک مرتبہ گرم کیا پھر 2 دفعہ ٹھنڈا کیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر اللہ رب العزت ایک مرتبہ گرم کرنے کے بعد 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کرتے تم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکنا تھا. اس کے اوپر تم جو ہے ہنڈیا رکھتے ہو, پانی بن جاتی تھی. یہ دنیا کی آگ ٹھنڈی ہوتی, توے دی اتنی ہاتھ رکھ سکتا ہے کر کے. یار کدے سی سوچے جہنم دی اگ ہوے, اسی وچ سڑ رہے بھی نعوذ باللہ, اللہ سانو انہاں تے بچائے. لیکن کدے سوچا ہے یعنی ویسے کدے اسی قبر چ پے ہیں, اللہ نہ کرے جہنم طرف ایک گڑا کھل گئے, کدے ذہن چ میرے تواڈے خیال آیا ہو؟ خیال تے آ جاندا ہے کیسا, لیکن ہے کہ بندہ ہٹتا نہیں. اصل کیوں یقین نہیں ہے. ہن تسی جہنم دی آگ کون کیڑی آگ ہے؟ جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے 70 مرتبہ گرم کیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. جلاتے 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 اب وہ آگ سیاہ ہو چکی ہے. اس کے اندر 2 چیزیں ایندھن ہیں. ایک انسان ہے, جیسے جیسے انسان جائے گا وہ بھڑکتی جائے گی. 70,000 زنجیریں ہوں گی جس کے اندر جہنم کو باندھ کے لایا جائے, اور ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا. تقریباً کتنے ارب فرشتہ